وہ سہیل بن عمر تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد یہی سہیل بن عمر مسلمان ہو جاتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے بال نیچے گرتے تھے تو سہیل بن عمر انہیں پکڑ کر اپنے جسم پر ملتا تھا۔ سہیل بن عمر یہ وہ صحابی رسول ہیں، اگر آپ کو یاد ہو کہ صلح حدیبیہ کا جب واقعہ ہوا اور وہ شخص کہ جو مشرکین مکہ کی طرف سے آیا تھا صلح حدیبیہ میں مذاکرات کرنے کے لیے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب معاہدہ ہو گیا اور دستخط ہونے لگے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ تو وہ شخص میں آپ کو یاد دلاؤں کہ جس نے اعتراض کیا تھا کہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اگر ہم مان لیں تو پھر جھگڑا ختم ہو جاتا ہے، تمہیں اس نام کے ساتھ رسول اللہ مٹانا ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ مٹا دو، خالی محمد لکھا رہنے دو۔ میں صرف بات کو یہیں تک کر آگے بڑھتا ہوں کہ وہ سہیل بن عمر تھا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ یہ سہیل بن عمر مکہ کا سب سے زیادہ پختہ سیاستدان تھا، امیر آدمی تھا، قبیلے کا سردار تھا، بے انتہا شرور آدمی تھا، ہوشیار آدمی تھا۔ یہ وہی سہیل بن عمر ہے کہ جن کا بیٹا عبداللہ بن سہیل بن عمر مسلمان ہو جاتا ہے، جن کا بیٹا ابو جندل، اگر آپ کو یاد ہو کہ حدیبیہ ہی کے موقع پر ایک صحابی رسول مکہ کی جیل سے جان چھڑا کر صلح حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں اور مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ دیکھو میری بیڑیاں، میری زنجیریں جو ہاتھوں اور پیروں میں پڑی ہوئی ہیں، میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ساتھ مدینہ لے کر چلے جاؤ۔ لیکن معاہدہ ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر سے درخواست کی کہ سہیل، ابھی تو اس معاہدے کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے، تم کیا یہ کر سکتے ہو کہ ابو جندل کو ہمارے حوالے کر دو؟ سہیل بن عمر نے کہا نہیں، معاہدہ ہو چکا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے گا تو آپ اس کو ہمارے حوالے کریں گے، ابو جندل کو تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گا۔ یہ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ بھی سہیل بن عمر کے بیٹے ہیں۔ میں آپ سے تعارف کرا رہا ہوں سہیل بن عمر کا کہ دیکھیں اللہ کے رسول کو جاننے کے بعد، پہچاننے کے بعد انسان کی زندگی میں کیا فرق آنا چاہیے اور کیا فرق آتا ہے۔ یہ وہی سہیل بن عمر ہے کہ جب بدر کے موقع پر یہ پکڑے جاتے ہیں، قیدی بنا کر لائے جاتے ہیں، تو حضرت عمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے کہ اس کے سارے دانت میں توڑ دوں، اس لیے کہ یہ آپ کے خلاف بڑی چرب زبانی کرتا ہے، بڑا منہ چلاتا ہے، تو زندگی بھر پھر یہ آپ کے خلاف بول نہ سکے۔ یہاں میں آپ کو یاد دلاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آج کی دنیا کو نہیں، آنے والے کل کو دیکھتے تھے۔ لیڈر کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ آج میں اور گزرے ہوئے کل میں نہیں رہتا، بلکہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو آنے والے کل کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ایک اور ثبوت ہے۔ آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ عمر، وہ منہ جو آج تمہیں بہت برا لگتا ہے، اللہ جانتا ہے یہ ممکن ہے کہ کل یہی منہ تمہیں وہ خوشخبری دے کہ تمہارا دل خوش ہو جائے۔ جس منہ سے نکلی ہوئی آواز آج تمہیں ناپسند ہے، اس منہ سے نکلے ہوئے کلمات یہ ہو سکتا ہے کہ کل تمہارے لیے شادمانی کا پیغام لے کر آئیں، خوشی کا پیغام لے کر آئیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، بات آگے بڑھتی ہے۔ فتح مکہ کے بعد یہی سہیل بن عمر مسلمان ہو جاتے ہیں، اور حجۃ الوداع کا موقع ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بال کٹوا رہے ہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ سہیل بن عمر کہ جو اللہ کے رسول سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ برداشت نہیں کرتا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب اللہ کے رسول کے بال نیچے گرتے تھے تو سہیل بن عمر انہیں پکڑ کر اپنے جسم پر ملتا تھا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان کہتے ہیں کہ ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے یہ منظر دیکھ کر کہ وہ شخص جو کل تک نبی کو نہیں جانتا تھا, نبی کو نہیں پہچانتا تھا, وہ نفرت کرتا تھا, لیکن آج جب نبی کو جانتا ہے, نبی کے رتبے کو جانتا ہے, نبی کے مقام کو جانتا ہے, نبی کی زندگی کو جانتا ہے, تو اس کی محبت کا یہ حال ہے کہ وہ نبی کے بالوں کو اپنے جسم پر ملتا ہے. میرے بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں, یہی سہیل بن عمر ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مکہ کے مشرکین جو مسلمان ہوئے تھے وہ بغاوت کا اعلان کر دیتے ہیں, اور یہ بغاوت کا اعلان اتنا شدید ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے گورنر کو روپوشی میں جانا پڑتا ہے, اس لیے کہ گورنر کی جان کو خطرہ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر جو کلمات کہتے ہیں وہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں فمن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات. جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ آج سن لے کہ محمد دنیا سے رخصت ہو گئے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے اور اسے کبھی موت نہیں آتی. مسجد نبوی میں یہ الفاظ لوگوں نے حضرت ابو بکر کے منہ سے سنے, اور مکہ میں ان باغیوں کو جو مسلمانوں سے بغاوت کر چکے تھے, یہ سہیل بن عمر تھے کہ سارے باغیوں کو وہ مکہ میں حرم میں جمع کرتے ہیں, خانہ کعبہ میں جمع کرتے ہیں, اور یہ الفاظ بولتے ہیں, وہی الفاظ کہ جو مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر نے ادا کیے, وہی الفاظ فمن کان منکم یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. یہ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی کہ آپ نے حضرت عمر کو کہا تھا یہ منہ کہ جو آج تمہیں ناخوش کر رہا ہے ایک دن آئے گا کہ یہ منہ تمہیں خوش کر دے گا. اس ساری بغاوت کو ختم کرنے والے مکہ میں سہیل بن عمر تھے. سہیل بن عمر نے انہیں یاد دلایا کہ تم سب سے آخر میں مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے پیچھے ہٹنے والوں میں شامل نہ ہو. تمہاری عزت, تمہارا فیوچر, تمہارا مستقبل, تمہاری بقا اسی میں ہے کہ تم اسلام کے ساتھ جڑے رہو. میرے بھائیوں, دوستوں اور ساتھیوں,